دین کو سمجھنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کیا تھے، کیف کان خلقہ، تو ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کا کردار تو قرآن تھا، یعنی قرآن میں جو فرمایا سرکار نے وہ کر کے دکھایا، خواہ وہ عبادت ہے، وہ معاملات ہیں، وہ تجارت ہے، وہ دیگر جو ہے وہ قتال ہے، وہ دیگر معاملات ہیں، اس کا جو عملی نمونہ ہے وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں۔ قرآن پاک نے خود ارشاد فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین پیروی موجود ہے، بہترین نمونہ موجود ہے۔ نمونہ کس چیز کے اندر؟ ایمان کے اندر۔ ایمان کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کی کیفیات کی بلندی کیا ہوتی ہے، ایمان کو آپ اپنے اندر کیسے فیل کرتے ہیں، ایمان سے جو انسان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں خوف خدا کے اعتبار سے اور قناعت کے اعتبار سے، توکل کے اعتبار سے، صبر کے اعتبار سے، شکر کے اعتبار سے، حب الہی کے اعتبار سے، اور تسلیم و رضا کے اعتبار سے، تسلیم و تفویض کے اعتبار سے کیا کیا ایمانی کیفیات ہوتی ہیں، یہ اسوہ حسنہ، یہ رول ماڈل اور یہ بہترین پیروی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمانی کیفیات میں آپ کو ملے گی۔ عبادت کے اندر اسوہ کیا ہے، عبادت کے اندر رول ماڈل کیا ہے، آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت میں ملے گی۔ معاملات کے اندر سچ بولنے میں، حق بیان کرنے میں، کسی سے نہ ڈرنے کے اندر، خوف خدا کے اندر اسوہ کیا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ملے گا۔ عفو درگزر کے اندر، حلم کے اندر، بردباری کے اندر، دوسروں سے معاملات کے اندر، پڑوسیوں کے حقوق کے اندر، اولاد کی تربیت کے اندر، اپنے ساتھ والوں سے تعلق کے اندر، حسن اخلاق کے اندر نمونہ کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ملے۔ تو جو اسوہ حسنہ کا بیان ہے، جو اطیع الرسول کا بیان ہے، جو فتبعونی کا بیان ہے، وہ آپ کو سارے کا سارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ملے۔ تو اس لیے سیرت کا مطالعہ، فضائل کا مطالعہ، یہ ہمارے باقاعدہ مطالعے کے اندر، یہ معمول کے مطالعے کے اندر یہ چیز شامل ہونی چاہیے۔ اور آج کے زمانے کے اندر تو جو خرابیاں اور جو چیزیں ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہیں، جھوٹ ہے، دغا بازی ہے، فحش گوئی ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، کرپشن ہے، اور جو حلال و حرام کی تمیز ختم کرنا، جو ہمارے معاشرے میں چیزیں انتہا درجے کی پھیلتی جا رہی ہیں، ان کا یقین کیجئے واحد علاج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اندر۔ تو لہذا ہم وہ پڑھیں گے تو لوگوں کو بیان کریں گے، ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو اسے اخذ کریں گے، اسے اخذ کریں گے تو لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں۔ اسی طرح انٹرنیشنلی اگر آپ نے اسلام کو ریپرزینٹ کرنا ہے، پیش کرنا ہے اور اسلام کے بارے میں بتانا ہے، تو کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اسلام کا کوئی تعارف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر پیش کیا جا سکے؟ اسلام کے ساتھ پیغمبر اسلام، اسلام کے ساتھ رسول اسلام، اس کے بغیر اسلام کا تعارف ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اسلام کی بات کریں گے کیا؟ اب بات یہاں سے شروع کریں گے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، غار حرا میں بھیجا، آگے کس کے پاس بھیجا؟ بات ہی وہاں سے شروع ہونی۔ اس کے بعد اہل مکہ کے سامنے دعوت دی، کس نے دی؟ اس کے بعد طائف کا واقعہ ہوا، کس کے ساتھ ہوا؟ اس کے بعد ہجرت ہوئی، کس نے ہجرت کی؟ اس کے بعد مدینہ منورہ کی ریاست بنی، کس نے بنائی؟ مدینہ منورہ کے اندر یہ معاملات ہوئے، کس نے کیے؟ فتح مکہ کے موقع پہ کفار کو معاف کر دیا، کس نے کیا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے بغیر اسلام کے تعارف کی بنیاد ہی نہیں ہو سکتی، شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے گراؤنڈ لیول سے، نچلے لیول سے آپ نے اگر انٹرنیشنل لیول پہ جا کے بھی اسلام کو پیش کرنا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے گہرے مطالعے کے بغیر نہیں کر سکتے۔ آپ سرسری مطالعے پہ گزارا نہیں کر سکتے، آپ کو گہرا مطالعہ چاہیے ہوگا، اس کی باریکیاں، اس کی تفصیلات، اس پر ہونے والا کلام اور اس سے اخذ ہونے والے جو فوائد اور ثمرات اور جو بیوٹیز ہیں، جب تک آپ اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کو حاصل نہیں کریں گے، آپ اسلام کو اس لیول پہ پیش نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ اس طرح کتابوں کا مطالعہ کریں۔ شفا شریف بھی بہت خوبصورت کتاب ہے، اور اس کے علاوہ سیرت رسول عربی یہ بھی ہمارے مکتبۃ المدینہ کی شائع شدہ ہے۔ اسی طرح سیرت مصطفیٰ ہے، علامہ عبد المصطفیٰ آدمی صاحب کی، مکتبۃ المدینہ کی شائع شدہ ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کی سیرت وہ بھی وابستہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ،
کیونکہ صحابی اس لیے کہ سرکار اسلام کی بارگاہ میں اس کو حاضر ہونے کا موقع ملا. تو صحابہ کرام کی سیرت کے اوپر اللہ والوں کی باتیں اتنی ضخیم کتاب موجود ہے. تو ان کتابوں کا مطالعہ جو ہے وہ اپنے معمولات میں شامل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.